العلم نور العلم نور العلم نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پل ہر دم زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، پچھلی ویڈیو کے اندر شب برات کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ کچھ احادیث مبارکہ جو شب برات کے متعلق تھیں وہ باقی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں احادیث مبارکہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کے بستر مبارک پر جب نظر دوڑائی تو مجھے کریم آقا علیہ السلام نہیں نظر آئے۔ میں نے گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں تلاش کیا لیکن مجھے آقا کریم علیہ السلام نہیں ملے۔ آخر کار میں جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور آپ نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کب آقا کریم علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں اور مجھ سے بات کریں۔ کافی دیر گزر گئی، کافی لمبے اور طویل سجدے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے جب سر اٹھایا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں لوگ خواہ مخواہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس وجہ سے میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی جنت البقیع قبرستان میں آ گئی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج 15ویں رات ہے، وہ بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی دنیا پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، عرب میں بکریاں پالنے کا بہت رواج تھا۔ عربی لوگ بہت ہی زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، تو بکریاں پالنے کا بہت ہی زیادہ رواج تھا۔ ہر قبیلہ میں بہت ہی زیادہ بکریاں تھیں، لیکن قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ وہ ظاہر ہے کہ جب بکریاں زیادہ ہیں تو ان کے جسموں کے اوپر بال بھی زیادہ ہوں گے، اسی وجہ سے بکری کے بالوں کو شمار کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالی شب برات میں بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو محترم سامعین ناظرین، بخشش و مغفرت کے ساتھ ساتھ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھی جگہ عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال حاذی لیلۃ النصف من شعبان وللہ فی عتقاء من النار بعدد شعر غنم قلب ولا ينظر اللہ الی مشرک ولا الی مسبل ولا الی عاق لوالدیہ ولا الی مدمن حمر۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جناب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کی طرح
نافرمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مشرک ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتے، جو کینہ پرور ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتے، جو بدعت کرنے والے ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتے، جو رشتہ کاٹنے والے ہوں، جو کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے ہوں، جو ماں باپ کے نافرمان ہوں، جو شراب پینے والے ہوں، وہ اس رات کو جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان لوگوں کے اوپر اگر یہ زندہ بھی ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اگر ایسے لوگ مر گئے تو ان کے مقدر میں جہنم ہی رہتی ہے۔ اگر ایسے لوگ غیبت کرنے والے، شراب پینے والے یا رشتہ کاٹنے والے، دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے والے، یا کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، یا مشرک اور بدعتی قسم کے لوگ، ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر نگاہ کرم بھی نہیں فرماتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری مبارک حدیث یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے، اور یہ رات معافی کی رات ہے، لیکن کچھ بدبخت اور بدنصیب ایسے بھی ہیں جن کی بخشش اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ مشرک، کینہ پرور، صلہ رحمی نہ کرنے والا، متکبر، والدین کا نافرمان، شرابی، ایسے لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے، کہیں ان بیماریوں میں ہم تو مبتلا نہیں، کہیں ایسی عادتوں میں ہم تو مبتلا نہیں۔ اگر مبتلا ہیں تو پھر ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ دل کے اندر سے آہ نکلے اور سچی اور پکی توبہ نصیب ہو تو۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد واپسی توبہ کو توڑ دیا اور واپسی انہی گناہوں کے اوپر لگ گئے، ایسے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلق الا لمشرک او مشاحن۔ فرمایا کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات نظر فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کینہ پرور کے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، سوائے دو لوگوں کے، ایک کینہ پرور اور دوسرا ناحق قتل کرنے والا، ایسے لوگوں کی بھی اس رات کو کوئی بخشش نہیں۔ بعض روایات میں جادوگروں کا تذکرہ بھی آیا ہے، جو کاہن جو لوگوں کے مستقبل کے بارے میں بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اور جو زنا کا عادی ہو، جو شرابی ہو، کبابی ہو، ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے اندر اس طریقے سے دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شعبان و شاری و رمضان و شہر اللہ، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے ہی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن عطا محبوب کو کر دیے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں شعبان و شاری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وشہر رمضان اللہ، اور رمضان شریف کا جو مقدس اور محترم مہینہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اسی وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شب برات کی مقدس رات جو بھی آنے والی ہے، اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت کریں،
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، صدقہ اور خیرات کریں، ذکر کریں، ذکر کی محفلیں سجائیں، اور شعبان کی 15ویں رات کو خوب عبادت کریں، اور آگے جو 15واں دن آئے گا اس کو آپ روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی رب تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، رب تبارک و تعالیٰ اس مقدس، محترم اور بڑی رات کے صدقے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں شب برات کی اس مقدس اور محترم رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور شعبان کے 15ویں دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔